گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں سفر کی کہانی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سلسلے کے اندر قرآنی سفر یا کوئی تاریخی سفر کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں اور پھر مزید بڑھتے ہیں سلسلے کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، اعمال کی پاکیزگی درود پاک سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رضا درود پاک میں ہے، اور درود پاک پڑھنا ہماری دعاؤں کا محافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ دعا کرتا ہے نا تو چیزیں مانگتا ہے کہ اللہ پاک مجھے یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، اور کچھ نہ کچھ وظیفے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے، مثال کے طور پہ مراد پوری ہونے کا وظیفہ، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی مرض ہے تو اس میں کوئی وظیفہ پڑتا ہے کہ بھئی اس سے مجھے شفا یابی ہو جائے، کوئی سامان گم گیا تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے، یا کوئی نہ کوئی ایک دعا یا کوئی نہ کوئی ایک وظیفہ وظائف ہوتے ہیں۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بغیر مانگے اس کو ساری چیزیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ، بغیر مانگے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نہ دعا نہ کرے کہ بھائی مجھے، ویسے دعا کرنی چاہیے، ہے نا، کیونکہ دعا کرنا یہ مومن کا، دعا تو ہتھیار بھی ہے، اور پھر دعا کرنی چاہیے مومن کو۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے میں ایک بات یوں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بندہ دعا نہ کرے، کسی چیز کی طلب نہ کرے، نہ مانگے، اور وہ درود پاک پڑھے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہی ساری چیز اس کو انشاءاللہ الکریم مہیا ہو جائیں گی، اور اس کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں میں بھی درود پاک کی چاشنی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، مسلسل ہمارے اس سلسلے میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، سفر بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ اسکرین پر، FGN چینل کی اسکرین پر یوں تو کچھ نہ کچھ سلسلے دیکھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھی بات اس میں سیکھتے اور سمجھتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو سلسلہ اسپیسیفک ایک سفر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم آج بھی ایک سفر ہے، اور ہمارے ساتھ ایک مہمان خصوصی ہوتے ہیں مولانا علی مدنی صاحب، آج بھی وہ موجود ہیں۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے۔ آج بھی ایک ہمیں سفر بیان کرنا ہے علی بھائی، انشاءاللہ الرحمن۔ وہ سفر کون سا ہے ناظرین کو آپ؟ جی انشاءاللہ الرحمن، FGN چینل کے ناظرین، آج بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بڑھائیاں برکتیں اللہ آپ کا ہم سب کا مقدر فرمائے۔ آمین۔ تو کیف بھائی، انشاءاللہ الرحمن، آج ہم قرآن کریم سے ہی قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ایک عظیم نبی ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام، کیا بات ہے، ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک سفر کا تذکرہ اس میں ہے انشاءاللہ، تو وہ آج انشاءاللہ بیان کرنے کی کیا کوشش بات کریں ہے، گے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو سفر ہے وہ قرآنی سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں علی بھائی اپنا یعنی پرسنل ایک ذہن آپ کو بتاؤں جی کہ الحمدللہ رب العالمین اس سلسلے کے اندر جو ہمارا سلسلہ ہے سفر کی کہانی، ایک نام تو ایک نارمل لگ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، سفر کی کہانی، لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایسا کنٹینٹ اس میں دیا گیا ہے، ایسی ایسی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں جو واقعی میں عقل کو حیران کر دیں، بندہ سبحان سن اللہ۔ کر نہ دنگ رہ جائے، اس میں عقل میں آئے نہ۔ اور لیکن پھر وہ بات یہ بھی ہے کہ ایک نارمل بات ہو تو چلیں بھئی عقل میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ یہ بات تھوڑی
یعنی کمزور ہوگی، لیکن اس بات کو کمزور بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اکثر جو بیانات اپنوں نے یہاں پر کیے، یعنی جو سفر جو بیان کیے، الحمدللہ وہ قرآنی سفر ہیں اور بڑی بالکل شاندار نالج اس کے ذریعے ہمیں سبحان ملی ہے. اللہ سبحان FGN اللہ. چینل کے ناظرین، واقعی میں آپ کو بتاؤں گا سلسلہ بڑا شاندار ہے، کیونکہ اس میں ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں، ایسے ایسے تجربات کا جو خزانہ ہاتھ لگتا ہے وہ ایک اپنے آپ میں کمال رکھتا ہے. جی بڑھتے ہیں آج کے سفر کی جانب. جی انشاءاللہ. جی ناظرین، تو شروع کرتے ہیں آج کا سفر اور آج کا جو واقعہ ہے. حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام کا نام ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد نے نیا سنا ہو، نیا سنا ہو. کہ جو انبیاء کرام کے جب نام سنتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا نام سنتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام جی سنتے ہیں، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا نام سنتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ انبیاء کرام جو ہیں تقریباً کم و بیش 1,24,000 یا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. صحیح. اتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہوئے ہیں، لیکن جی جو نام مشہور ہے وہ چند ہی انبیاء کرام کے مشہور ہے. تو صحیح. ان انبیاء کرام علیہم السلام میں اللہ کے نبیوں میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے. کیا اور بات ہے. آپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ. تیسرے خلیفہ ہیں آپ. جی اس موسیٰ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جو پہلے خلیفہ آپ کے ہوئے وہ حضرت سیدنا یوشع بن نون صحیح. علیہ السلام، جن کا ہم نے پیچھے جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، ہم نے جو صحیح. واقعہ بیان کیا تھا، جی جی. تو اس وقت بیان کیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ٹوکری لے کر گئے تھے، مچھلی ساتھ میں لے کر گئے تھے، جی جی جی. یوشع بن نون علیہ یوشع السلام، بن نون وہ علیہ آپ کے السلام. پہلے خلیفہ. پھر ان صحیح. کے بعد، ان کے وصال کے بعد جو دوسرے خلیفہ آپ کے ہوئے ان کا نام غالباً حضرت کالب یا کالب اس طرح کا نام آتا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہوئے ہیں. جی. اور تیسرے جو خلیفہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ حضرت حزقیل علیہ السلام. یہ اللہ پاک کے برگزیدہ نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت سے ان کو سرفراز کیا ہے. تو آئیے ان کے دور کا جو واقعہ ہے، جو آج کا ہمارا سفر بھی ہے، آج کا ٹاپک بھی ہے انشاءاللہ، اس کو شروع کرتے ہیں. حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہیں FGN چینل کے ناظرین، یہ جس بستی میں رہا کرتے تھے تو وہاں پر بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی قوم آباد تھی، جی. جو مومنین بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا بھی یقیناً مانتے تھے. بہت بڑی ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. تو یہ اس دور کے اندر کیا ہوا، ایک مرتبہ یہ زندگی گزار رہے تھے، جی. سلسلہ چل رہا تھا زندگی کا، ایام شب و روز گزر رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ طاعون کی وبا پھیلی. اچھا. طاعون جو ہے نا ایک طرح کی وبا ہوتی ہے. تو یہ وبا جو ہے نا ایک طرح کی بیماری، ایک طرح کا وائرس اسے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا. ایک طرح کی وبا جو ہے نا وہ شہر کے اندر پھیل گئی. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ دور حاضر میں بھی کچھ وقت ایسا جی. پہلے ایسا ہوا تھا کہ کورونا وائرس یہ ایک عالمی سطح کا مسئلہ بن گیا تھا. بالکل بالکل. اس میں مطلب FGN چینل کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا، ظاہر ہے جی جی جی، کہ نہیں تقریباً وہ کون بھول سکتا ہے. 1-1.5 سال کا وہ لاک ڈاؤن، اللہ اور اکبر، اتنا اللہ بڑا لاک ڈاؤن، اور یقیناً. پھر اتنی ساری پریشانیاں، اور پھر اس میں جو مبتلا ہو رہا ہے، ایک تو ٹینشن میں مر جا رہا ہے بندہ. اللہ اکبر. وہ تو ایک بات الگ ہے کہ اس کے نقصانات الگ ہیں، جی لیکن ٹینشن میں آ جانا، کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تو اس کو سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ کورونا وائرس جی تو نہیں ہے کہیں، تو اس سے دور ہو بالکل جانا. تو بالکل. ایسی ایک تو سمجھ ہاں سکتے ہیں. بالکل اس طرح کی آپ یوں سمجھیے کہ وبا تھی جو جی. مطلب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ پھیلتی تھی پچھلی وائرس امتوں کے اندر. پھیلتا تھا، ایسا ہاں یہ ایک پھیلا. طرح کے وائرس تھا، ایک طرح کا جی. سمجھیے کہ وبا تھی یہ، جس کو طاعون کی بیماری کہا جاتا ہے. تو یہ پہلے کے زمانے میں اس طرح کئی مرتبہ اس طرح کا ہوا ہے، کئی قوموں کے اندر، کئی امتوں کے اندر یہ چلا ہے. بلکہ اس امت کے اندر بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی یہ طاعون کی وبا پھیلی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. ایک طرح کی وبا تھی، ایک طرح کا یہ معاملہ تھا. اور اب اس طرح کی وبا جو ہے جب وہ بنی اسرائیل کے اندر پھیلی تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، جی. اب وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے شہر سے انہوں نے جنگل کی طرف سفر اختیار کیا. اچھا. اپنا جو شہر تھا جہاں رہتے تھے، جہاں ان کی آبادیاں تھی، اب ان لوگوں نے بھاری تعداد کے اندر، بہت بڑی تعداد کے اندر اپنے اس شہر کو چھوڑ کر جنگل کا سفر اختیار کیا، جنگل کی راہ اختیار کی. اور یہ جاتے جاتے ایک جنگل میں پہنچ گئے اور وہاں پر جا کر یہ اپنی زندگی گزارنے لگے، اس خوف سے اور اس ڈر سے کہ کہیں طاعون کی وبا پھیل کر ایسا نہ ہو کہ ہمیں تباہ و برباد کر دے. اس لیے جناب ہم اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں کا رخ کر لیتے ہیں. اب یہ جنگل کی طرف جو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز بڑا ہی ناپسند لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ معاملہ، سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہی چلے گئے. ہاں کیونکہ اس وقت میں یہ ہونا چاہیے کہ بندہ صبر کرے، کیونکہ ظاہر ہے بندہ اب طاعون کی وبا یہاں پھیلی تو ایسا نہ ادھر بھی جائیں تو وبا اور زیادہ پھیل جائے نا. اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے، نبی پاک کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شہر میں طاعون ہو، بندہ صبر کرے
کسی اور جگہ نہ جائے، نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وبا مزید پھیلے. صحیح، اب وہیں پر اگر رہے وہ، اور تعاون کی بیماری کے اندر بندہ اگر وہ انتقال کر گیا، جی، اس کو شہید کا ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا سبحان بات ہے. اللہ. تو اب بہرحال یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نکلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ نکلنا، یہ اس طرح سے انداز اپنانا پسند نہ آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ جو ہے اس جنگل میں آیا. جنگل کی ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر جی، اس فرشتے نے زوردار چیخ ماری، اچھا، اور چیخ مار کر یہ کہا موتو، منہ تو یعنی تم سب مر جاؤ. مر جاؤ، موتو عربی کا ایک لفظ ہے، مطلب تم سب کے سب مر جاؤ. مر جاؤ، اب فرشتہ جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیا تھا اس جنگل میں، اس نے جب یہ صدا لگائی اور زوردار چیخ ماری، تو کیف بھائی اس سے ہوا یوں کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے نا، جی، انہوں نے بہت شدید اور تیز ایک چیخ کی آواز سنی نا، صحیح، زوردار آواز سنی، اور بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی بیماری کے، دم زدن میں، یعنی اچانک ہی سارے کے سارے مر گئے. اب ذرا سوچیں نا، اللہ مطلب اکبر. کہ بھئی کتنی تیز آواز وہ ہوگی کہ وہ مطلب ایک چھوٹے سے عرصے میں، تھوڑے سے عرصے میں وہ ختم ہو چکے. بالکل یقیناً ایسی مطلب بہت بھیانک طرح کی وہ آواز تھی، اور وہ فرشتے نے جو ایک صدا لگائی تھی، ایک چیخ ماری تھی، اس کی آواز تھی. تو اب ہوا یوں ایف جی این چینل کے ناظرین کے سارے جو تھے مر گئے. ان کی تعداد بتائی جاتی ہے 70,000. 70,000 آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے، کتنی بڑی وہ تعداد تھی. 70,000 لوگ ایک ہی وقت میں وہاں پر وہ مردہ ہو گئے. اب ہوا یوں کہ ان پر ایام گزرتے رہے. جی، اب چونکہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے کفن کا انتظام کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا. صحیح جو ہے. قریب کے علاقے والے تھے، جو آس پاس میں ظاہر لوگ تھے، اب ظاہر ان کو رحم تو آیا کہ یہ لوگ مر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کے کفن کا انتظام کیا جائے. 2 آدمی مرے، یہ 4 بچے تھے مرے. جان، یہ نکلے تھے جان بچانے کے لیے، جی، اور وہاں الٹا ہی ہو گیا. الٹا ہو گیا، ان کی جان اور چلی گئی نا. ہاں، صحیح، اب جو قریب کے لوگ تو ظاہر ہے ان کو ترس آیا کہ ان کے جو ہے نا کفن کا انتظام کیا جائے، ان کے غسل کا انتظام، یا ان کو دفنانے کا انتظام. اب 10-12 اگر بندے مرے ہیں، 50 مرے ہیں، 100 مرے ہیں، 1000 بھی اگر مر گئے ہیں، تو ان کے چلو آسانی سے انتظام ہو سکتا ہے. ان کی کفن کا، ان کی ظاہر اتنی ساری قبریں کھودی جائیں گی، اتنا بڑا گڈھا کھودا جائے گا. 70,000 لوگوں کے کفن کا انتظام اور ان کی قبر کا انتظام تو بڑا مشکل تھا. اب اسی معاملے کے اندر جو ہے نا تقریباً 8 دن گزر گئے، اور 8 دن گزر کر اب ان کی جو لاشیں تھی اس کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو گئی. اب کچھ لوگوں نے رحم کھا کر یہ کیا کہ جو ہے نا وہ اس کے چاروں طرف، جس ایریے میں، جس جنگل میں یہ لوگ تھے، چاروں طرف جو ہے نا وہ دیواریں کھڑی کر دی، تاکہ جو درندے ہیں، وحشی جانور ہیں، شیر وغیرہ، یہ چیر پھاڑنے والے جانور ہیں، وہ ان کی لاشوں کو نقصان نہ پہنچائے. اب یہ سلسلہ رہا. اب ایک مرتبہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس قوم کی طرف سے، ان کی لاشوں کی طرف سے آپ کو گزر ہوا. اب آپ کسی سفر کر کے کہیں جا رہے ہوں گے اس طرف سے آپ، تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی قوم کے 70,000 افراد جو ہے بنا کسی کفن کے، بنا کسی قبر کے، اور لاشیں ان کی جو ہے نا بدبو مار رہی ہیں، بدبو ان کے اندر آ رہی ہے. اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے، بغیر غور و کفن کے وہ اس طرح جنگل کے اندر پڑی ہے. تو آپ علیہ السلام کو ان پر بڑا ترس آیا، چونکہ وہ صاحب ایمان تھے، ایمان والے تھے، اس لیے آپ کو ان پر بڑا ترس آیا. تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، میرے کریم یہ بندے جو ہیں میں ان سے بڑا انس رکھتا تھا، ان سے مجھے بڑا انس تھا، یہ میری قوم ہے، میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ معاملات ہوا کرتے تھے، اور اب ان کے بغیر میں اکیلا رہ گیا. کیونکہ پورا شہر آپ دیکھیے نا، اگر 70,000 لوگ اس شہر کے اندر آباد تھے، پورا کا پورا شہر اٹھ کر اگر بازار یعنی جنگل میں آ جائے تو پیچھے حزقیل علیہ السلام رہ گئے، یا اور بھی شاید کوئی ہوگا تو ہوگا، لیکن 70,000 لوگ ایک دم سے ہی غائب ہو گئے، انتقال کر گئے. تو یقیناً ظاہر ہے وہ زندگی گزارنا تھوڑا ایک مشکل سے لگتا ہے نا. سب دوست ہوتے ہیں، بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، تو اتنے سارے لوگ چلے گئے. نبی تو ایک رہنما ہوتا ہے نا اپنی سبحان قوم کا، اللہ، سبحان اللہ. آپ یقیناً پھر آپ رحم دل بھی تھے، سبحان اللہ. تو آپ کو رحم آیا، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم یہ میری قوم تھی اور مجھے ان پر ترس آ رہا ہے، حالانکہ یہ لوگ میرے مولا یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے تھے، تیری توحید کا اعلان کرتے تھے، تجھ پر ایمان رکھتے تھے، اور تیری توحید کا خطبہ پڑھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی یہ دعا جب سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حزقیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے حزقیل، آپ ان لاشوں سے فرما دیجئے، جو لاشیں پڑی ہیں، جو ان کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں،
کیونکہ وہ ان کی ہڈیاں الگ ہو چکی تھی، 8 دن گوشت میں کیا پوشت، اور بچے ظاہر گا؟ سی بات ہے پھر 8 دن تو وہ تھے، اس کے بعد حزقیل علیہ السلام کو کچھ دنوں کے بعد وہاں پر گزر ہوا، تو جی کافی دن گزر چکے تھے نا، وہ صحیح، دن کافی گزر چکے تھے، ہڈیاں ان کی الگ ہو چکی تھی، گوشت الگ ہو چکے تھے، اور بدبو وہاں پر پیدا ہو چکی تھی. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان ہڈیوں کو حکم فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم آپس میں جمع ہو جاؤ. یہ حکم پات سنتے ہی وہ ہڈیاں جو تھی، ہر آدمی کی اپنی اپنی ہڈیاں اس کے جسم کے ساتھ جمع ہو گئی، سبحان اللہ. یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. جی 70,000 اگر افراد تھے، جو سمجھ لیجیے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو 70,000 آدمیوں کی جس کی جو ہڈیاں تھیں، پیر کی ہڈیاں تھی، ہاتھ کی ہڈیاں تھی، ناک کی ہڈی تھی، جو بھی اس کی ہڈیاں ہوں گی جسم کی، جہاں جہاں کی ہڈیاں، تو وہ ساری ہڈیاں اس آدمی کے جسم کی ہڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا حزقیل علیہ السلام کو، تو اس بندے کی اپنی اپنی ہڈیاں جمع ہونا شروع ہوئی، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہو گیا صحیح. ہر بندے کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت حزقیل علیہ السلام کو پھر دوسری وحی آئی، اور فرمایا گیا کہ اے حزقیل، آپ ان ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں تم اپنے اوپر گوشت پہن لو، گوشت چڑھا لو اپنی سبحان ہڈیوں کے اوپر. تو یہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو ان ہڈیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ گیا. اب باقی تھی جان آنا، ہڈیاں بھی تیار ہیں، گوشت بھی تیار ہے، لیکن ابھی تک جان ان کے اندر اب یہ نہیں آئی علی تھی. بھائی سوچنے والا کوئی ہو سکتا ہے سوچ بھی لے جی، کہ بھئی یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے، اللہ کیسے اکبر. پوسیبل، مطلب یہ ساری ان چیز. اللہ علی کل شیء ابھی قدیر. میں اسی کا جواب یہی کیا دینے بات والا تھا کہ کرنے والا کون؟ بے شک اللہ میرا رب رب ہے. العزت، تو وہ تو اور ہر شے آپ پر دیکھیں نا، قادر ہے. قرآن کا واقعہ ہے نا قرآنی بھائی. واقعہ میں اگر اپنے گھر کی بات کروں، اپنے طرف سے بات کروں، تو آپ بالکل جھٹلائیں. صحیح میں ہے. جھوٹا ہو سکتا ہوں، یقیناً میں غلط بیان کر سکتا ہوں اگر میرے گھر کی بات کروں تو، تو لیکن اللہ کا کلام، اللہ اکبر، یعنی سبحان وہ تو اللہ، وراء الورا ہے نا ہماری عقلوں سے. سبحان اللہ، اس کیا کی میرے بات رب کی کیا شان ہے. بے ان شک. اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو جناب وہ سمندر کے اندر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے راستے بنا سکتا ہے. سبحان اللہ، وہ کیا اللہ بات ہے. تبارک و تعالیٰ چاہے تو جناب والا ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور جو اہل مکہ ہیں وہ دیکھ بھی نہیں پاتے، نبی پاک نکل جاتے ہیں. وہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا کچھ فرما سکتا ہے. اب ہوا یوں کہ تیسری مرتبہ پھر وہی ہوئی. پہلی وحی میں یہ ہوا کہ ان کے جو ہے نا وہ ہڈیاں جمع ہو کر ان کی ڈھانچہ بن گیا، صحیح. اور دوسری جب وحی ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ ان ہڈیوں پر، اس ڈھانچے پر گوشت پوشت چڑھ گیا. صحیح. اب تیسری جو وحی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اے لاشوں تم سب یکدم کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے حزقیل علیہ السلام جب یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے کے سارے 70,000 جو مردہ ہو چکے تھے، جو مر چکے تھے، یکدم دم زدن میں ایک ہی ساتھ سارے کے سارے زندہ ہو گئے. سبحان اللہ، کیا اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زندہ فرما دیا. اور پھر سیدنا حزقیل علیہ السلام کو یقیناً خوشی بھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. اور پھر حزقیل علیہ السلام اپنی اس قوم کو لے کر اپنے ساتھ اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے. اچھا، یہ تو پورا کا پورا واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ لوگ، جتنی ان کی زندگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ان کو زندہ رکھنا تھا، یہ لوگ اپنی زندگی مزید یہ جیتے رہے. اچھا، اس کے بعد بھی علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ لوگ مر چکے تھے اور ان کی لاشوں سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی، تو اس بات کو تفسیر میں علماء نے لکھا، مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ اب اس کی وجہ سے ایک نشانی یہ باقی ان کے جسم پر رہ گئی تھی کہ مرتے دم تک ان کے جسم سے جو مردے والی جو بدبو تھی نا وہ ختم نہ ہوئی، یہاں تک کہ ان کی نسلوں کے اندر بھی یہ بدبو باقی رہی. ان کا کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا تو اس بچے کے اندر بھی یہ بدبو رہتی. اور جو کپڑا یہ پہنتے تھے نا، تو کپڑا پہنتے ہی وہ کپڑا جو ہے نا کفن کے اندر تبدیل ہو جاتا. اس طرح کا ان کا معاملہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کا واقعہ جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا. آئیے میں برکت کے لیے انشاءاللہ وہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ترجمہ کنز ایمان: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ،
پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے نا موت کے بعد 70,000 افراد کو زندہ فرما دیا۔ اس واقعے سے ایک چیز یہ تو پتہ چلتی ہے کہ سبحان اللہ، میرے رب کی قدرت کتنی عظیم ہے، میرا رب کتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں نا کس طرح سے 70,000 لوگوں کو اس نے زندہ فرما دیا، اور پھر ان کا سفر جو تھا زندگی کا مزید آگے جاری رہا، اور یہ مزید بھی آگے جیتے رہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، واقعی میں ایک دلچسپ واقعہ ہے، اور بہت کچھ سیکھنے والی بھی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس میں وہ ہیں جو ہمارے لیے درس کا یعنی ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ حزقیل علیہ السلام اپنی قوم میں تھے، تو کچھ لوگوں نے باہر یعنی وبا سے بچنے کے لیے اپنا سامان کیا، لیکن قوم کے جو سربراہ، جو رہنما اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بنا کر بھیجا، وہ نبی علیہ السلام اس قوم میں موجود ہیں، تو ظاہر تھا ان پر یہ لازم تھا کہ یہ ان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہیں اور ان کے ذریعے دعائیں کریں اور ان کے ساتھ میں رہیں، تو یوں یہ وباؤں سے بھی بچتے اور سارے بگڑے کام ان کے بچ جاتے۔ اللہ کے نبی، یہاں پہ ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی وہاں پر موجود ہیں تو ان کی طرف سے اگر جب تک حکم نہ ہو تو اتنا بڑا فیصلہ ان کو نہیں لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی وہاں پر موجود ہیں۔ اور چونکہ اب جس زمانے میں ہم ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات نہیں ہے نا، نبی پاک ہمارے سامنے ظاہری طور پر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا فیصلہ لینا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی پاک کے حکم کا انتظار کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح معاملہ ہوتا تھا۔ تو ایمان کی دلیل میں سے بھی یہی دلیل ہے نا کہ اللہ کو ایک ماننا، اور پھر جو علیہ السلام جو نبی آئے ہیں ان کی بھی مطلب تکمیل کرنا اور ان کے بھی حکم کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی پیروی کریں، تو ظاہر ہے ان پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی پیروی کریں۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، جس کام سے نبی علیہ السلام نے یعنی جس قوم کے نبی نے اس قوم کو منع کیا، اس قوم کو اس کام سے باز آ جانا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس بات کو ہم اپنے اوپر لازم کریں، اس بات کو ہم اپنے اوپر ڈالیں، تو آقا علیہ السلام نے کئی مقامات ایسے بتا دیے کہ وہاں پہ مت جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پہ شراب کے اڈوں پہ مت جاؤ، ٹھیک ہے، مسجد سے دور مت جاؤ، بدکاری کے اڈوں پر مت جاؤ۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتا دی، کرائٹیریا ہے ہمارا، ہمیں نہیں جانا وہاں پر۔ مثال کے طور پر جھوٹ مت بولو، یہ ایک ہمارا ایریا ہے۔ اب ہم اگر بولتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی ایک نافرمانی ہے اس نبی علیہ السلام کی جن کی امت میں ہم لوگ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ایف جی این چینل کے ناظرین، اس طرح کے جو فعل ہیں، جن چیز کی نشاندہی پہلے ہی کر دی گئی ہے، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر ہم غور کریں کہ ان پر وہ عمل یعنی کرنے کے بعد عذاب صادر ہوا، عذاب آیا، اب ہم پر کیوں نہیں آتا؟ تو یہ بڑا شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا، ورنہ اعمال ایسے کہ کب کے عذاب آ گئے ہوتے ہمارے اوپر، کب کے ہمیں غرق کر دیا جاتا۔ جی ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ آپ جو سوچ رہے ہیں کتنا مطلب آپ کی نظر میں ایک بڑا گناہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو کسی کی نظر میں، کہ بس وہ گئے تو تھے بچنے کے لیے، اور اسلام کہتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بچاؤ، ہے نا، تو یہ بھی بات ہے، لیکن یہاں یہ فارمولا اپلائی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نافرمانیوں سے توبہ کریں اور ان سے دور آ جائیں۔ تو انشاءاللہ الکریم یوں ہم فرما بردار بنیں گے تو ہمارے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی، آخری بات میں یہ عرض کر دوں جی، کہ بندہ موت سے کتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرے، لیکن موت اگر لکھی ہو تو اس کو آئے گی۔ اب دیکھیں موت آئی نا، یعنی وہ نکلے اس نیت سے کہ جناب موت سے بھاگ جائیں گے، بچ جائیں گے، تو لیکن موت لکھی ہوئی تو موت آئے گئی، موت آنی ہے۔ اب دیکھو موت تو سب کو آئی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ موت ہر اس جاندار کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے اندر جان ہے، تو ہر کسی کو موت آنی ہے۔ تو موت سے کون بچ سکتا ہے؟ عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے اس کی تیاریاں کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ پاک کے خوف سے سدا ڈرتا رہے اور عافیت کا سوال کرتا رہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، واقعہ تھا بہت کچھ سکھانے والا، بہت کچھ ہم نے اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کی جو درس کی کیفیت ہے اور درس کی
جو چاشنی ہے وہ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، آمین اور ہمیں بھی اللہ پاک اپنے خوف کا حصہ عطا فرمائے، آمین ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین اور ایسے لوگوں سے ہمارے نام کو نکال دے جن پر عذاب ہوا یا عذاب ہونے والا ہو۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ تعالی وسلم۔ علیہ ایف جی این وسلم۔ چینل کے ناظرین آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر سلسلہ سفر کی کہانی۔ اس سلسلے کو آپ دیکھیں، اس کے ذریعے علم دین حاصل کریں اور ایف جی این چینل دیکھتے رہیں۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے